جب پردے کے حکم پیچھے بیان ہوئے گھروں میں بند رہو، دوسروں سے بات کرنا پردے کے پیچھے سے کرو، تو محسوس ہوا کہ حضور کی بیویوں کو قید کیا جا رہا۔ وہاں اللہ یہ فلسفہ بیان کرتا ہے، جیسے سورۃ مائدہ میں میرے بھائی جب یہ حکم ہوا نا غسل کرو، وضو کرو، تیمم، وہاں بھی یہی لفظ ہے سارے مسلمان، یرید اللہ لیطہرکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک کرے۔ جو ان کے لیے نا بیویوں کے لیے یا آپ کے خیال میں اہل بیت کے، وہاں بھی وہی بات ہے۔ وضو مت کوئی سمجھے نا کہ سردیوں گرمی میں تنگ کر مارا وضو پر وضو، تو کہا نہیں، اللہ اس طریقے سے تمہیں پاک صاف رکھنا چاہتا ہے۔ یہاں بھی پردے کے حکام کیا فلسفہ بیان ہوا، کوئی شان نہیں کہ اہل بیت اللہ کے رسول کے گھر والیوں سمجھنا نا کہ ہمیں بند کر دیا کہ گھروں میں بند رہو پردے سے۔ وہاں کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے حضور کی گھر والیو، اللہ اس طرح سے چاہتا ہے کہ تم پر کوئی الزام نہ لگے۔ الزام تم دنوں میں حضرت عائشہ پر لگایا تھا لوگوں نے، کہا سکینڈل نہ بنے، اس لیے یہ کوئی شان نہیں، کوئی مدہ نہیں۔ سنی بھی کھیلتے پھرتے بیویوں کی شان، وہ شان نہیں، حکم جو بیان ہوا تھا اس کا فلسفہ بیان ہوا کہ یہ پردے کے حکم جو ہے نا، ان کی غرض یہ ہے کہ کوئی الزام نہ لگے، کوئی قصہ کہانی نہ جھوٹی پیش ہے۔ اللہ تمہیں پاک صاف رکھنا چاہتا ہے، جیسے وضو کا ایت اسی طرح کی ہے، وہاں بھی ہے کہ اللہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ مسلمانوں تمہیں پاک رکھے۔ ہم سب کو کوئی معصوم بنا دیا، کوئی پاک بنا دیا؟ نہ بنانے کی بات ہے، وہ بنے گی بیویاں پاک، ٹھیک ہے، اگر پردے کے احکام کی پابندی نہ کریں، ساتھ ہی آتا ہے کہ تم میں سے جس نے نافرمانی کی اس کو میں دگنا عذاب دوں گا، اور جو تم میں سے نیکی کریں گے ان کو دور۔ یہ تو ذمہ داری بیان ہو رہی ہے کہ ان حکموں کی پابندی کرو گی، پاک صاف رہو گی، انعام ملے گا، ورنہ من یات منکن بفاحشۃ، اگر پاک ہی کر دینا تھا، نہیں، پاک کر نہیں دینا، اللہ چاہتا ہے کہ تم پاک صاف رہو، جیسے وہ وضو کے احکام کی بات نہ۔ تو بات صرف حضور کی بیویوں کی ہے، بعد میں حکم یہ سب تک چلا جاتا کہ جو بھی پردے کے حکم سے کوئی گھبرائے نہ، یہ عصمت کی حفاظت کے لیے کہ بدنامی نہ ہو، عزت آبرو محفوظ رہے، اس کی ہر حکمت بیان ہوئی۔ سورہ مائدہ کی آیت یہ یاد رکھیں کہ اللہ یہ وہاں بھی ارادہ ہے اللہ کا ہے، سب مسلمانوں کے لیے ہے کہ اللہ تمہیں پاک رکھنا چاہتا ہے۔ اب وضو اور غسل سے پاک رکھنے کے معصوم ہو جائیں گے، مسلمانوں سے کوئی غلطی نہ ہوئی۔ قرآن پاک کے غلط معنی نہیں دینے چاہیے نہ، جو کہتے ہیں حضور نے نہیں داخل ہوا تو دینا تھا ام سلمہ کو، بالکل ضعیف روایتیں ہیں، کوئی ان کی حقیقت نہیں ہے۔ بیویاں تو اہل بیت میں ہیں ہی، ایت تو نہیں کے لیے اتری ہے۔ دوسرے گھر والے اگر شامل ہو گئے ہیں، وہ بھی آپ کا کنبہ تھا، آپ نے کہا تم بھی میرا خاندان ہو، بچو، بالکل بسم اللہ بسم اللہ، ہم ان کو بھی اہل بیت مانتے ہیں، مگر آیت میں نہیں، آیت میں بالکل حضور کی بیویوں کا تذکرہ۔ یہ قرآن مجید کا ربط جو ہے نا، سلسلہ کلام، اس کو توڑنا نہیں چاہیے کہ بات کوئی آ رہی ہے دوسری طرف کو رہ جائے۔ یہ جو میں بار بار پڑھتا ہوں کہ اللہ کہتا ہے مومنوں کے لیے تمہیں بھی پاک کرو، میں آیت کا حوالہ دے دوں، یہ آیت نمبر 6 ہے سورہ مائدہ۔ ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ میں آپ سے پہلے بھی ایک بات استفادہ کر چکی ہوں آپ کے عمل سے اور باتوں سے، تو ایک مشورہ ایک پوچھنا تھا آیت وغیرہ کا۔ جی فرمائیے۔ کہ میری سسٹر ہے چھوٹی، ہم نے اس کی شادی کی ہے جی، تو اس کا میاں اس سے محبت نہیں کرتا، تنگ بہت کرتا ہے، اور وہ وہیں رہ رہی ہے بہت اچھے طریقے سے، یعنی خود جاتی ہے وہاں رہنا، لیکن وہ ذرا سخت ہے۔ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ وہ آدمی اس سے محبت کرے، اپنے پاس رکھے محبت سے۔ وظیفہ بھی بتاتے ہیں، مگر میری بہن بچیوں میں کوئی ایسے گیٹس ہونے چاہیے، کوئی صلاحیت ہونی چاہیے، رہ رہی ہے نا، اسی لیے تو اپنے گیسٹ کی وجہ سے رہ رہی کہ اپنے ناز و نخرے سے اور اپنے طریقوں سے اداؤں سے خاوند کو اپنی طرف مائل کریں۔ کوئی ایسی عقل بھی ہونی چاہیے نا، ورنہ کوئی بات نہیں کہ شادی ہوئی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، نہیں نمازوں کی میری بات نہیں، رکھتی ہے، بڑی پرہیزگار ہے۔ کی بات سن لیں، میری بات بہن سنا کریں جب بات کریں۔ یہ پرہیزگاری بچیوں کو نا نفرت کا سبب بنا دیتی ہے، پرہیزگار بنی رہتی ہیں، درویش بنی رہتی ہیں۔ خامدوں کا معاملہ کچھ اور قسم کا بھی ہوتا، صرف نمازیں تو نہیں پڑھنی، روزے رکھنے۔ یہ اسی لیے تو اللہ کے رسول نے حکم دے دیا کہ جب خامد موجود ہو اس کی موجودگی میں کوئی اور نفر روزہ نہیں رکھ سکتی۔ کتنی گہری بات کہ اس نے شادی کی ہے تو اس لیے کہ یہ روزے رکھتی پھرے، مسلح نہیں بچھانے چاہیے، نہ فرض ہی بہت کافی ہے۔ خامد کو خوش کرنے کا کچھ چارہ کرے، جیسے وہ پسند کرتا اس کی پسند کی باتیں کرے۔ کئی ایسی بچیاں، مجھے ایک عورت نے فون کیا، پڑھی لکھی، گھر اجڑنے لگا تھا، کہ اس کا خامد کہتا تھا کہ میں سارا بدن دیکھوں گا،
اس نے کہا نہیں درس والیوں سے روکا. میں نے کہا کیوں برباد ہونے لگی ہے؟ ان درس والیوں کو علم ہے؟ سر سے پاؤں تک مرد جو ہے نا 1000 کے بلب کے سامنے دیکھ سکتا تھا. کہنے لگی اللہ آپ نے بچا لیا. میں نے کہا پڑھو حجاب المرأۃ المسلمہ لاب الزفاف اردو ترجمے میں. کوئی دین سیکھو. کیوں ایسی غلط خامد ہے وہ کوئی غیر ہے؟ اس لیے دین کو میری بہن سیکھیں, بچی کو سمجھائیں کہ اتنی زاہدہ آبدہ بننے کی ضرورت نہیں, خامد کو خوش کرے. باقی نہیں ہے تو بتاؤں گا ہی, مگر یہ نصیحت سب سے پہلے بچیوں کو, یہ نصیحت میری پلے بانی تھے, میں باپ ہوں, سب بچیاں میری بچیاں, کہ خامد کے گھر میں جا کر خامد کی خواہش جو ہے نا شوق پورا کرے سوائے حرام کاموں کے. تو پڑھنے کے لیے نا بچی یہ کرے کہ جب بستر پر لیٹے خامد بھی کرے بیویاں بھی کریں. جس کی بیوی نہیں مانتی وہ پڑھے, جس کا خامد نہیں مانتا پڑھے. یا مانو دیکھ لیں میم الف نون عین یا مانو 20 مرتبہ ہر شخص اپنے بستر پر کہے, دوسرا فریق بالکل اس کی مانے گا. یا مانو پڑھے, پینسل کی ضرورت ہی نہیں ہے, صرف ایک تو جو یا مانو 6 حروف ہیں 20 مرتبہ. یا دو نہیں, میں نے کہا کہ 6 حروف ہیں, یا کے 2 گن لیں اور مانیو کے 4 ہیں. میم الف نون عین مانے مانیو کا منع کرنے والا 20 قابو کر کے روک کر اس کو 20 لے. مرتبہ پڑھنا ہے. اور جو 45 بار بھی بچی کو میری کو بتا دیں کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر الحمد شریف دن رات میں کسی وقت جو گھر میں چینی اور نمک ہے نا استعمال ہوتا کچن میں, اس پر دم کرے, پھونک مارے, خود بھی کھائے دوسرے لوگ بھی کھائیں, انشاءاللہ صلح موافقت اور محبت رہے گی. 45 بار الحمد شریف ہر گھر میں اس نسخے کو آزمانا چاہیے. پیار اور محبت یہ تو اصل گھر کی رونق ہے. اچھا مولانا, عورتیں بڑی بے باکی سے اور آسانی سے اس طرح کی بات کر لیتی ہیں, جبکہ مرد حضرات بھی بہت زیادہ اپنے گھروں کے اندر شاید جھگڑے ہوتے اور شرمندگی کی وجہ سے یا مردانگی کی بنا پر آپ سے نہیں پوچھتے. نہیں, سب کو پوچھنا چاہیے, میں سب کا باپ ہوں, میرے بچے بچیاں سب میرے بچے ہیں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا سوال ہے کہ شہری اذانوں کے وقت بند کرنی چاہیے یا اذانوں کے بعد یا سائرن پہ؟ نہیں, پہلے ہی کرنی چاہیے بند, کوئی منٹ 2 منٹ پہلے بند کریں, این لمحہ پر نہیں کرنی چاہیے. مگر اگر کھا ہی رہے تو جب پھر سائرن ہو جائے نا اس پر بند کر لیں. جی شکریہ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں مولانا کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ میری بیوی نہیں بات مانتی تو دوسرے بندے اس کو کہتے ہیں کہ یار تو بیوی کو قابو نہیں کر سکتا. ایسے مطلب عورتوں کو کہتی ہیں, میں نے سنا السلام عورتیں خامن بھی قابو نہیں کرتے, دونوں فریق یہی کہتے ہیں قابو ہی کرنے میں لگے ہوئے. وہ اعتکاف کا طریقہ میں نے پوچھا تھا. آپ نے کہا تھا کہ مولانا نے تو پوری بات بتا دی تھی کہ آپ اپنی امی جان کی اجازت نہیں, لیکن پھر بھی طریقہ میں نے پوچھنا تھا. طریقہ پوچھے نا, کیا طریقہ پوچھنا ہے؟ اعتکاف پہ کیسے بیٹھا جائے, کیسے بیٹھا جاتا اور کس ٹائم پہ بیٹھنا چاہیے, نہیں مغرب کے ٹائم؟ بیٹا جس نے بیٹھنا نا اس کو چاہیے کہ پہلے تو صبح بیٹھتا آج. یہ مسئلہ میں نے بیان کیا مگر لوگ عقل نہیں کرتے کہ 20 تاریخ کی فجر کی نماز پڑھ کر بس اعتکاف میں وہیں بیٹھ جائے. اصل تو ہے ہماری مسجد میں 3 بچوں نے شروع کر دیا, بسم اللہ صحیح سنت پر عمل کیا. اگر کوئی اس سے رہ گیا تو بیٹا آپ مغرب ہونے سے پہلے مغرب کے بعد نہیں, اذان اس جگہ پر ہونی چاہیے. جو بھی اگر گھر میں جا نماز بچھانا وہاں, مسجد میں بیٹھنا وہاں, مسجد میں داخل ہو جائیں اذان وہاں اور افطاری وہاں کریں. اگر سورج غروب ہونے تک بھی کوئی نہیں آیا بعد میں کھا کر آئے گا, کیا اعتکاف ہے؟ کتنا حصہ ضائع کر دیا اس نے. رات جب شروع ہو نا سورج غروب ہو تو یہ اپنے اعتکاف کی جگہ پر بیٹھا ہوا, کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے. اصل بات وہ تھی کہ 20 کی فجر کو کھانا کھا کر آ جائے, نماز فجر پڑھے اور پھر بس بیٹھ. اور میں نے ایک بات کہنی تھی کہ آپ اچھا سا خطبہ دیا کریں عید کی نماز. عید کی نماز پڑھاتے ہیں لیکن آپ کی صحیح سمجھ نہیں آتی. میری سمجھ تو آتی ہے. طاہر صاحب نے ایک دن بتایا, ان کی بیگم میری بہن پوچھنے لگی, وہ بھی عید پر گئی تھی کہ طاہر صاحب مولانا نے کیا بیان کیا. انہوں نے کہا اتنا انتظام تھا اسپیکر کا,